So I think maybe let's start थोड़ा सा from your background. आप कौन हैं, कहाँ पैदा हुई, थोड़ा सा like your family background. Right. So maybe let's start from there. I belong to Peshawar actually. So my father, he was a professor in English Peshawar University mein, and my mother, she was primarily sort of a homemaker, but she did teach. So my mother was Pukhtur, my father was Urdu speaking, so that's a kind of. So آپ کس side پہ زیادہ you align yourself? I align myself on both sides actually. I kind of look a kind of a mixture of my parents as well, and I kind of both sort of cultures and civilizations I really sort of relate to. ویسے پیدائش میری اور upbringing تو ساری پشاور میں ہوئی ہے, تو اس طریقے سے میں مطلب میرا ہوم ٹاؤن پشاور ہے, میں پشاور سے اس کے کلچر کے ساتھ ظاہر ہے میرا ایک وہ بیس ہے, مائی فیملی فرینڈس. لیکن کیونکہ ہم لوگ ہر سال کراچی جایا کرتے, مائی فادرز فیملی یوزڈ ٹو بی دیئر, تو ہر سال سمرز میں وی یوزڈ ٹو گو ٹو کراچی, تو وہاں سے بھی بہت زیادہ, اور ظاہر ہے اردو لینگویج جو ہے, لینگویج لٹریچر تو بہت زیادہ. And how was KP back then? Because بہت ایولیوشن آئی ہے اس ریجن میں, تو like from 70s, like I think سب سے زیادہ اگر کہیں آئی ہے کراچی اور I think پشاور. So like بچپن کے what are your sort of memories? میں آپ کو بتاؤں کہ پشاور جو ہے نا, اس کے ساتھ بہت انفیئر ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ پشاور کی طرف, کیونکہ اتنا پشاور کی اسٹیریوٹائپنگ ہوتی ہے, اور جو ہے مطلب اوور دا ایئرس, کیونکہ وہ سارا جس طرح سے پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہاں اور ساری چیزیں ہوئی ہیں, تو بہت ایک ہی لینس سے اس کو ٹیررزم اور اس طریقے کی وائلنس اور اس طرح کی چیزوں سے دیکھا جاتا ہے. اور حالانکہ پشاور بالکل ویسے نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اتنا جب مطلب آئی ایم 56 ناؤ, سو جب میں تھی ون اسکول کالج میں, تو اتنا پشاور یوزڈ ٹو بی سچ اے چارمنگ لولی بیوٹیفل سٹی. اتنے پڑھنے لکھنے والے لوگ, پروگریسو لوگ تھے. میں نے یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہوا ہے ادھر, مائی فادر آف پروفیسر تھے, کھلی ڈسکشن ہوتی تھی, کھلی باتیں ہوتی تھیں. اور یہ نہیں کہ جس طرح کے لڑکیوں کے بارے میں تاثرات ہیں کہ جی وہاں تو پڑھنے نہیں دیتے, بالکل ٹھیک ہے, کچھ فیملیز تو ہر جگہ ہوتی ہیں, بٹ سو مینی گرلز جو کہ پڑھتی تھیں, جو کہ ڈاکٹر میڈیکل کالج میں اتنی, آپ کو میڈیکل کالج اوبویسلی کو ایجوکیشن ہوتا ہے, اور وہاں مطلب آپ کو اور کوئی مطلب اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ ناٹ دیٹ اٹ از اینی تھنگ رانگ, لیکن ویسے میں بات کر رہی ہوں کہ جس طرح لوگ اسٹیریوٹائپ کرتے ہیں کہ میڈیکل ہر قسم کا لباس لوگوں نے, کسی نے سر پہ چادر لی ہوتی تھی, کسی نے نہیں ہوتی. فیس کورنگ تو مجھے یاد ہی نہیں ہے پشاور کے اندر کہ فیس کور بہت کم لوگوں نے, مطلب وہ بھی چادر کے ساتھ کور کر لیتے تھے. لیکن ٹھیک فیملیز کا بھی جو اس طرح سے کر کے شادیوں میں سیگریگیشن ہوتی تھی, باہر نکلے تو کرے, لیکن یونیورسٹی اسکول کالج کے لیول پہ نہیں, چادر ہی ہوتی تھی جو کر کے. اور جو تھا ہمارا, میں پی ایف اسکول سے میں پڑھی ہوئی ہوں, تو وہ کو ایجوکیشن ہوتا تھا اس زمانے میں, اور بہت سی فیملیز تھیں پشاور کی جو کہ اپنی لڑکیوں کو وہاں بھیجتی تھیں. سو وی ہیڈ اے ویری کمفرٹیبل کو ایجوکیشن, وہاں ادھر ہمارا تھا ماحول تھا. سو اینڈ پشاور میں پڑھے لکھے لوگ بہت تھے, کلچر کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے, میوزک اتنا زیادہ پشاور کا, اٹ یوز ٹو بی اے ویری ویری کنجینیل, ویری ہیپی پلیس. کیمپس کا مجھے یاد ہے, کیمپس اتنا خوبصورت پشاور یونیورسٹیز کا, فیملیز ملتی تھیں, پیپل یوز ٹو شیئر سو مچ ود ایچ ادر. سو ایک پیسفل ماحول تھا, کلین ماحول تھا. آپ پرانی سٹی میں جائیں پشاور کی, تو جو تھا پتلی پتلی گلیاں ہوتی تھیں, لیکن کوئی مطلب اسمیل آپ کو نہیں آتی تھی, گند نظر نہیں آتا تھا اس زمانے میں. پشاور سٹی کا اپنا کلچر ہوتا تھا, کیمپس کا اپنا تھا, کینٹ کا اپنا تھا, باقی ایریاز کا, ہر جگہ کی اپنی شناخت ہوتی تھی. پیپل نیو ایچ ادر, پیپل کیئرڈ فار ایچ ادر. So it was lovely growing up. And on the flip side, how was Karachi? کراچی تو ہمیں لگتا تھا کہ پتہ نہیں ہم کسی دوسرے ملک چلے گئے ہیں, کیونکہ ظاہر کراچی جو ہے ابھی بھی شاید میں یہ سمجھتی ہوں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اتنی وہاں پر روکلزم بھی ہو گئی اور سیکٹیرینزم, لیکن ابھی بھی میرے خیال سے اگر کوئی ٹرو سٹی اور اربن سینٹر ہے تو وہ تو کراچی ہی ہے. اور کراچی تو اس زمانے میں تو خیر اتنا کاسموپولیٹن ہوتا تھا, اور کراچی کے لوگ بالکل فرق ہوتے تھے, پشاور کے اور قسم کے طور طریقے تھے, اور کراچی میں تو بڑے کول اور اس طرح کے لوگ ہوتے تھے. اور وہی والی بات ہے کہ they were always sort of loudly dressed نہیں ہوتے تھے, بڑے ان کی ڈریسنگ اپنی قسم کی ہوتی تھی, بڑی کول قسم کی, اور
باتیں ان کی اور جو وہاں کے مطلب سارے جو ہوتے تھی the kind of sort of ظاہر ہے پشاور تو اس وقت اس طرح سے ڈیولپ نہیں تھا, تو جو کہ وہاں آؤٹ ڈور لائف تھی کراچی کی, ان کے جو ریسٹورینٹس اینڈ the food of Karachi, and then Karachi's diversity is also اتنی زیادہ, there was something for everybody in Karachi, no matter what economic background you belong to, and obviously such a sort of so many diverse people. You could say پشاور میں زیادہ آپ کو پختون تھے, ہند کو اسپیکنگ تھے, جس طرح my father was اردو اسپیکنگ, اتنی ایکسیپٹنس تھی میرے فادر کی ادھر, ٹھیک ہے نا. سو یونیورسٹی آف پروفیسرز تھے, ایوری بڈی ریسپیکٹڈ ہم سو مچ. لیکن کراچی میں آپ کو اور بھی زیادہ ڈائیورسٹی نظر آتی تھی. اینڈ دین کراچی میں اس طرح کی چیزیں جو ذرا ہم وہاں اتنا نہیں دیکھا کرتے تھے پشاور میں, کہ وہ نیو ایئر نائٹ منا رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں وہاں کی جو ہوتی تھیں کراچی کی, ایک اوپن کلچر جو تھا. سو اٹ یوزڈ ٹو بی, اینڈ کراچی واز obviously a city that never slept. پشاور میں تو سو جاتے تھے, اندھیرا ہو جاتا تھا, وہاں تو سارا وقت مطلب رات کی کو شام ہی کو تو کراچی جاگتا تھا. اور such fun loving people. اور پھر پڑھائی آپ نے کس لائک سائٹ کے اوپر کی, کیا پڑھا, کہاں سے پڑھا؟ میں نے پشاور سے تھرو آؤٹ پڑھا. اسکولنگ تو میری کالج وہاں پی ایف سے ہوا. دین آئی وینٹ ٹو فیڈرل گورنمنٹ کالج, میں نے وہاں سے اپنا بیچلرس کیا انگلش میں اور سائیکالوجی میں. اینڈ دین آئی وینٹ آن ٹو ڈو مائی ماسٹرز ان انگلش. تو اس کے بعد پھر میں نے جو ہے پھر اس کے بعد آئی واز تھنکنگ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ورک. سو آئی واز تھنکنگ ایٹ دیٹ ٹائم مطلب میں تو 92 میں کیا تھا ماسٹرس. سو ہم سوچ رہے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے, مطلب آپشنس. تو ایک تو ٹیچنگ کا آپشن تھا اور ایک CSS کا تھا اس وقت. تو اس وقت آئی واز ینگ, میں تھا کہ تھوڑا سا مطلب اب تو خیر آئی تھنک ٹیچنگ از لولی گریٹ. مائی فادر ہمسیلف واز اے ٹیچر, بٹ اس وقت آئی تھاٹ کہ نہیں ٹیچنگ نہیں, لیٹس ٹرائی. حالانکہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا CSS کے بارے میں, بس سنا ہی تھا. سو وہ اس سے پہلے تھوڑا عرصہ میں نے فرنٹشپ پوسٹ میں بھی کام کیا تھا ایز اے سب ایڈیٹر. اینڈ دین سورٹ آف سو تھرو آؤٹ پھر میں نے مطلب CSS کا ایگزام دیا. دین دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم. اس ٹائم کا جو آپ کہہ لیں پیرنٹس اور کمپیئر ٹو آج کے پیرنٹس اور اگین بچے بھی ابھی بھی بہت زیادہ ہے کہ انجینئر ڈاکٹر والا ایک پورا کا پورا. تو اس ٹائم بھی وہ کچھ تھوڑا بہت تھا لائک فرام یور پیرنٹس سائڈ؟ بہت تھا جی, بیکاز both my purpose, I have 3 purpose, so 2 of my purpose اس زمانے میں وہ 60s میں انہوں نے میڈیکل کالج, خیبر میڈیکل کالج سے وہ ڈاکٹر بنی تھیں. تو مائی فادر واز ویری مچ کہ ڈاکٹر میری بہن کو بھی اور مجھے بھی. تو بہت زیادہ میرے فادر کا تھا. میرا کبھی رجحان نہیں تھا میڈیسن کی طرف. اچھا دوسرا تھوڑا سا یہ بھی تھا کہ میرے فادر ان کی جنریشن کے لوگوں کو ٹیوشنز وغیرہ کا اتنا نہیں تھا. سو ایک دم سے آپ کی جمپ ہوتی ہے کلاس 8 تک, تو اس وقت ٹھیک تھا. جب آپ 9th میں جاتے ہیں سائنس سبجیکٹ سیپریٹ اسٹارٹ ہوتے ہیں, وہ بہت بڑا جمپ ہوتا ہے. تو a lot of people used to take tuitions. تو میں نے کبھی ٹیوشن لی نہیں, تو اس لیے میرے لیے I was struggling with chemistry and physics and biology less, but chemistry and physics and those subjects. تو ایک تو خیر میرا اتنا کوئی رجحان بھی نہیں تھا. دوسرے کہ I never got any sort of good marks in these subjects, so I didn't get admission in medical college. لیکن یہ تھا کہ ٹرائی ضرور کیا تھا. اور جو آپ ابھی کام کر رہی ہیں, آپ نے کافی کام جینڈر بیس وائلنس کے اوپر اور خواتین کے رائٹس پہ, اس پوری چیز نے جو ابھی آپ کا کام ہے, جو when you were growing up پشاور, کراچی, پھر لائک CSS, اس پوری چیز نے کیسے امپیکٹ کیا ہے اس کام کو؟ دیکھیں مائی فادر واز اے ویری پروگریسو اینڈ ویری لبرل پرسن. حالانکہ ٹھیک ہے اوبیسلی پشاور ایک کنزرویٹو سوسائٹی تھی, لیکن مجھے کسی چیز کی روک ٹوک نہیں تھی. ہمیں مطلب ان دا سینس کہ بالکل کبھی بھی ہر چیز میں ہمیں ہمارے گھر کا اور میری امی کے بھی گھر کا ماحول بہت جو تھا وہ اوپن مائنڈیڈ تھا. مائی مدر از پختون, بٹ مائی ماموز اینڈ مائی خالہ اینڈ مائی کزن, سب کا کوئی اس طرح سے نہیں تھیں کوئی انڈیو قسم کی پابندیاں ہوں یا ڈسکریج کیا جائے یا کہا جائے کہ آپ پڑھیں نہ یا آگے نہ بڑھیں یا جاب نہ کریں. سو دیٹ وے آئی واز ویری لکی ٹو ہیو فرام both sides to have that kind of ماحول. جب میرا CSS کا بالکل ایک طریقے سے سمجھیں کہ ایک لک فیکٹر میرا ہوا. اتنی تو میری پڑھائی نہیں تھی, لیکن اس قسم کے سبجیکٹس میں لے لیا, اس قسم کے کویشچنس آ گئے. the only thing was that جب ہو گیا تو then my father was a bit کہ اچھا اب تم چلی جاؤ. ایک ہوتا ہے وہ عورتوں کے حوالے سے اس زمانے میں کہ کیونکہ میرا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا جو اس وقت DMG تھی وہ ہو گیا, تو my father کی فیلڈ میں ان کو اپنے زمانے
ज़माने के वो, बिकॉज his grandfather was a DC in जबलपुर, वो तो वो कि पता नहीं किस किस्म का, तो उनके दिल में वो fears वगैरह थे, लेकिन ये था कि अगर मैं उस वक्त कहती कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं ज्वाइन करना, तो I think he would have been very happy. He would have been happier me sort of, taking teaching इस तरह से. But on the other hand, we also thought that it was very kind of, because वहाँ उस वक्त तो KP में जो था Frontier, उस वक्त कहते थे I was the second woman to get into Pakistan at PAS. So that was also something. I had topped the province also. So that was something, obviously he felt that was special. So yes, I mean, I think, and I think, and everybody was kind of, people were very, very happy. Nobody said to me, "Acha, tum to aurat ho," from friends, from other people, जो हमारे father के, अम्मी के friends थे, all people were very, very encouraging. और फिर मेरे बिल्कुल 2 batches के बाद जो थी वो एक और लड़की का हुआ, और मुझे तो जो फील्ड में मैं गई थी, मैं अटक में गई थी, तो अटक में आई वाज फर्स्ट असिस्टेंट कमिश्नर, लेकिन फिर भी चलो मतलब अटक का डिफरेंट एक माहौल है. जो मेरे बाद गई थी 2 साल बाद सादिया, उसकी वो तो फिर असिस्टेंट कमिश्नर लगी बटाग्राम में. So you see, so ये सारे मतलब फिर ये स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो मतलब टूटना शुरू हो गए थे. और थोड़ा सा बताएं कि इफ़ यू टॉक अबाउट द वायलेंस स्पेशली अगेंस्ट वुमेन, और लाइक ओवरऑल जेंडर्स वाली साइड पे जो सोसाइटल पूरा का पूरा चेंज आया है जब आपने काम शुरू किया, या इवन बचपन, सो हाउ डू यू सी द होल सॉर्ट ऑफ एक एवोल्यूशन इन दैट? जी देखिए, मैं बताऊं द वन, मेरे को मेरे अब 30 years हो गए हैं काम करते हुए, तो जो एक चीज़ मैंने देखी है ना, जो चेंज आया है, वो ये चेंज आया कि अब इसके बारे में बात ज़्यादा होती है, लेकिन एक्चुअल ऑन ग्राउंड क्या चेंज आया है वो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर. बट आपको लगता है ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है? देखें, आई थिंक इसके ऊपर बात करना ज़्यादा हुई है, शायद रिपोर्टिंग भी थोड़ी रिलेटिवली ज़्यादा हुई है, तो उसमें आपको ये इंसान ये तासुर ले सकता है क्योंकि वो नज़र ज़्यादा आ रहा है, लेकिन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन तो हमेशा से था, और ये था कि वो ज़ाहिर उसके बारे में बात भी नहीं होती थी, नज़र नहीं आता था, तो लगता था कि वो मतलब ये, तो मेरा नहीं है ख्याल कि इट हैज़ इंक्रीज्ड, आई थिंक इट्स बिकम मोर विजिबल. और इसमें आपको लगता है कि अगर अगेन हम 90 से जब से आपने अपना कैरियर शुरू किया, इज़ देयर अ सर्टेन पॉइंट या लाइक सर्टेन ईयर्स के इसमें आई डोंट नो एक मेजर शिफ्ट आया इन अ गुड वे और इन अ बैड वे, या इज इट लाइक सॉर्ट ऑफ एन एवरेज ही, मतलब जब उस टाइम था, बिकॉज 30 साल इज लाइक क्वाइट अ जी, एग्जैक्टली 3 decades, बिल्कुल. मैं देखें, अगर मैं एक जो चीज़ मुझे पॉजिटिव लगी है इन टर्म्स, देखें लेजिस्लेशन बड़ी है, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बड़ी है वायलेंस के हवाले से, और अभी और दूसरी बात ये कि अगेन हम अगर डिफरेंट ग्रुप्स को देखें, अगर हमारा एक पढ़ी लिखी जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है या अपर क्लास है, मुझे ये लगा है कि थोड़ा सा लड़कियों को अब ज़्यादा जो है वो पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेशन भी कर रहे हैं, बाहर भी भेजते हैं, उनका ये एक है कि ये काम भी करेंगी, एक सर्टन क्लास के अंदर तो एक इंकरेजमेंट है और एक सपोर्ट भी है कि नहीं मतलब बिल्कुल मतलब वायलेंस नहीं बर्दाश्त करना और मतलब अपनी ज़िंदगी बनाओ. लेकिन ये एक छोटा सा नंबर है, क्योंकि हमारी में इतनी सोशो कल्चरल और इकनॉमिक डाइवर्सिटी है हमारे मुल्क में, और इतने लोगों के ऊपर प्रेशर्स हैं, सारे कल्चरल भी चीज़ें हैं और साथ साथ में इकनॉमिक भी चीज़ें हैं, तो इसमें जो है लेकिन अगर स्टेट लेवल पे देखें तो एक जो चीज़ बहुत पॉजिटिव है वो हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस का जो एक्ट है. हरासमेंट एट वर्क प्लेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है. मैं नहीं समझती हूँ कि कोई ऐसी खातून होगी, कोई ऐसी लड़की होगी जो काम करने के लिए निकली है, वो ये कह सके कि मेरे साथ कभी हरासमेंट नहीं हुई है. आई डोंट थिंक सो. एवरीबडी, ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी हैव सो मच टू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ हरासमेंट. और हमने तो लव्स हरासमेंट सुना भी नहीं था, और हमारे साथ हरासमेंट होती थी और हमें तो समझ ही नहीं, देयर वाज नोबडी टू टॉक अबाउट इट, देयर वाज नो पब्लिक डिस्कोर्स, देयर वाज नो प्राइवेट डिस्कोर्स अबाउट इट. सो इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर अस टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द हरासमेंट एंड नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इट, and you could not go to anybody, because if you went to anybody, so to any man, they would never be willing to listen to you. ये जो हमारा harassment at workplace का एक्ट है 2010 का है ये, so और फिर इसमें amendments भी हुई हैं, तो ये एक एक्ट है कि जिसने ना सिर्फ एक डिस्कोर्स स्टार्ट की है harassment at workplace की, बल्कि this is probably among the acts जो कि औरतों की प्रोटेक्शन के लिए, औरतों की उसके लिए वेलफेयर के लिए जो बने, उसमें से आई थिंक लीडिंग एक्ट है कि जिसका हमें कुछ असर
کچھ حد تک کچھ اثر بھی نظر آتا ہے. اور تھوڑا سا اگر آپ بتائیں کہ جو وائلنس جب ہم کہتے ہیں از دیر لائک ٹائپس آف وائلنس؟ بیکاز ایک تو یہ نا کہ جی آپ کو کسی نے مارا ہے یا آپ لائک 2-3 بڑے آپ وائلنس کے آپ کو کڈنیپنگ ہے یا آپ کے ساتھ ایک ہراسمنٹ ہو گیا ہے یا 1-2 اور اس طرح لائک بٹ واٹ آر دا ادر ٹائپس لائک از دیر؟ بیکاز جیسے آپ نے کہا کہ جو پچھلے زمانے میں اگر کچھ ہوتا بھی تھا تو ایون آپ کو یو ڈونٹ ہیو اے ورڈ فار اٹ جی بٹ یو نو اب ایز این ایگزامپل ڈیجیٹل پہ ہم دیکھیں یا مس انفارمیشن ہے یا ڈس انفارمیشن ہے یا آپ کا ڈیٹا یو نو لیک ہو رہا ہے, سو لائک آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گی کہ کتنی ٹائپس اسینشلی رائٹ ناؤ ایٹ لیسٹ آپ کو نظر آتا ہے؟ جی تنین, آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ایک تو میں آئی جسٹ وانٹ ٹو میک اندر پوائنٹ, جنرل پوائنٹ, کہ جو وائلنس اگینسٹ ویمن ہے نا اس کو ہم نے بالکل ایک ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنا ہے. یہ ایک پورا یہ ایک فیلڈ یہ ایریا ہی فرق ہے فرام اینی ادر کائنڈ آف وائلنس, بیکاز دس از دا اونلی کائنڈ آف وائلنس جس کے اندر دا وکٹم از بلیمڈ نہ, تو وائلنس کا سارا رسپانسبلٹی جو ہے وہ وکٹم پہ پڑ جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وائلنس کی جسٹیفیکیشن اور اس کی ایکسیپٹنس اینڈ ٹالرنس اینڈ ان فیکٹ سورٹ آف ایون گلوریفیکیشن آف دس وائلنس جو کہ غیرت کے نام پہ نا ہے, جو کہیں بھی اور کسی بھی قسم کے وائلنس میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو ایک تو یہ ہے, تو اس لیے اس کو بالکل ایک ڈفرینٹ طریقے سے ٹیکل کرنا ضروری ہے. اور جو وائلنس کی ٹائپس ہیں تو وہ تو آپ دیکھیں اسٹارٹ کرتے ہیں جو کہ اگر دیکھیں وائلنس اینی ٹائپ آف کنٹرول, اینی ٹائپ آف اینی بیہیویئر وچ ریزلٹس کہ کسی کے رائٹس اس سے مجروح ہوتے ہیں یا کسی کی جو فریڈم ہے اس سے کرٹیل ہوتی ہے یا کسی کی جو یو نو کوئی ڈی ہیومنائز ہوتا ہے یا کسی کے ایجنسی پہ یا رائٹ ٹو ڈیسیژن کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, دیز آر آل وائلنس. These are all violence. They violate you as a person, right? So they are violence. So starting from verbal, psychological, جو کہ anything you can say کہ آپ نے یہ کپڑے ایسے کیوں پہنے ہیں یا دوپٹہ ایسے کیوں نہیں پہنا یا آپ نے اس سے بات کرنی ہے یا یہ پڑھنا ہے یا یہ دیکھنا ہے یا باہر جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. کبھی کبھی بالکل وہ چیزیں لوگوں کو وائلنس لگتی ہی نہیں ہے یا وہ کہتے ہیں یہ پروٹیکشن ہے یا یو نو وٹ ایور. تو یا یہ تو وہ وہاں سے لے کر یا آپ جس طرح سے اسٹیریوٹائپنگ کریں کہ جی لڑکیاں تو میتھس میں اچھی نہیں ہوتی ہیں یا فزکس میں نہیں اچھی ہوتی ہیں یا جو ہے آپ یو نو دے آر لڑکیاں ویک ہوتی ہیں یا آپ جو ہے آپ تو ڈر جائیں گی, یو نو. مطلب ایک مذاق میں بھی, مذاق جو ہوتا ہے اس کا بھی بیسس جو ہوتا ہے وہ آپ کے بلیفس میں ہی ہوتا ہے. لیکن آپ کو دوسرا یہ بھی لگتا ہے کہ سوسائٹی میں یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ بھی ایوالو ہوئی ہے بہت زیادہ, کہ اگر یہی سیم چیز ایگزامپل ہم لیتے ہیں کہ جی آپ نے گھر سے باہر نہیں جانا, یہ اگر ہم 80s میں کوئی کہے تو وہ ایک ڈفرینٹ پرابیبلی اس میں تھا یہ, اور اب شاید ڈفرینٹ ہے. از اٹ a societal evolution or like how do you see that? دیکھیں بات یہ کہ غلط تو 80s میں بھی تھا اور غلط تو آج بھی ہے, اور یہی والی بات ہے کہ اب تھوڑی اویئرنیس زیادہ ہو گئی ہے نا, تو اور وہ بھی کچھ طبقات میں کچھ جگہوں میں اویئرنیس زیادہ ہے یا اس اویئرنیس کے بارے میں کچھ مطلب اس کو آگے بیہیویئر چینج میں یا امپلیمنٹیشن میں بھی لایا جا رہا ہے. تو بالکل مطلب شاید ہمیں یہ بات تو آبویسلی ہمیں بالکل ہم تو اب شاید ایکسیپٹ بھی نہیں کریں گے ہمارے مطلب گھروں میں کہ عورت نے باہر نہیں جانا. سم ٹائمز ناؤ ان سم ہاؤس ہولڈ از نو مور اے کویسچن اینی مور, بٹ اٹ ڈزنٹ اپلائی ٹو اے لاٹ آف پلیسز نا, وہاں تو ہے نا یہ پابندی. صحیح. اور اوور آل اگر آپ اگر ہم سوسائٹل شفٹ پورا دیکھیں, سو بومرز لے لیں, پھر آپ ملینیلز لے لیں, اور اب جین زی لیٹس سے جو بالکل ینگ بچے ہیں, اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ پیٹرنز آر آلموسٹ دا سیم؟ بیکاز اب ٹھیک ہے اویئرنیس بھی زیادہ ہے, بٹ اسٹل ایز این ایگزامپل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں, وی ڈونٹ ہیو ٹو نیم اس طرح, بٹ وہاں ہمیں ایسے ایسے کیسز نظر آتے ہیں لائک لوگوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں, وہاں خواتین کی پکچرز لیک ہو رہی ہیں یا مطلب بہت سے اس طرح کے, اینڈ ناٹ جسٹ ایز این ایگزامپل ڈرگز ہیں یا اس طرح. تو وہ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو ٹیکنیکلی پتہ بھی ہے بہت زیادہ, مطلب ان کو یہ بھی نہیں ہے کہ یار ہمیں تو نہیں پتہ کہ یہ چیز نہیں ہے. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ گاؤں کا بندہ, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پوری چیز کو؟ آئی فیل کہ جو ایجوکیٹڈ ینگ گرلز ہیں, yeah, I don't want to generalize. Obviously, I don't have surveys. I'm basing what I'm saying on basis of my personal experience, which is obviously limited. But I do feel that the younger generation, abhi ki jo generation hai, chahe wo ladke hon ya ladkiyan hon, they are more aware.
ان کو ایکسپوجر جو ہے وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے, ٹھیک ہے, یا شاید تھوڑا بہت ایک ہوتا ہے نا ایک وقت کے سب ایک اسپرٹ آف دا ایج بھی ہوتی ہے. اب پوری انٹرنیشنلی جو ہے اب جو ہے وہ جو 80s میں جس اینڈ اٹ از ناٹ کنفائنڈ ٹو پاکستان اور سرٹن کنٹریز, مطلب انٹرنیشنلی اگر آپ مطلب آپ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھیں اس میں کتنی مساجنی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر کوئی ہالی ووڈ کی فلموں کے اندر جو تھی وہ عورت ہمیشہ وہ تھا, ان کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا تھا, مین رول آدمیوں کا ہوتا تھا. جیمز بانڈ کی فلمیں اتنی مشہور ہیں, دے آر سو ہیوملیٹنگ ٹو ویمن, ٹھیک ہے نا, اور اتنا نارملائز اس کو کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی دوسرا انسان سوچنے بھی لگتا تھا کہ یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے تو انسان کو لگتا تھا شاید میں غلط سوچ رہی ہوں, بیکاز ایوری بڈی سیمس ٹو بی انجوائنگ دیس فلم. MTV ہوتا تھا, اتنی کموڈیفیکیشن ہوتی تھی. تو جو ہے ایک دس واز انٹرنیشنلی, ٹھیک ہے نا, ایوری ویئر. آسکر وننگ فلمز ہوتی تھیں, اس کے اندر اتنی مساجنی ہوتی تھی. تو آپ ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے تھے کسی ایز اے ینگ وومن. آپ جہاں بھی جائیں فلمیں دیکھیں, آپ کتابیں پڑھیں, بڑے بڑے لوگ جو دنیا میں مشہور ہیں وہ اتنے مساجنسٹ رہے ہیں, تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی آپ کس کے ساتھ ریلیٹ کریں, کیسے ریلیٹ کریں. One did not want to be defined the way they were defining women or looking at them, but then you didn't have any role models اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمیوں کے لیے تو اتنا کچھ ہوتا ہے, مطلب وہ ہر جگہ کوئی کتاب اٹھا لیں, کوئی فلم دیکھ لیں, ہمارے لیے کیا تھا جس سے ہم ریلیٹ کر سکیں یا انکریج ہو. چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں لیکن مطلب جنرلی اسپیکنگ تو بات. لیکن اب یہ پوری ایک جو نیریٹو اسٹارٹ ہوا ہے نا, ان ساری چیزوں کو کویسچن کرنا شروع کیا ہے, وہ جو باتیں ہمارے دل میں ہوتی تھیں اب باہر آنا شروع ہو گئی ہیں. اب ان ساری چیزوں کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے, اب عورتوں کے بارے میں زیادہ انکلوسیو چیزیں اسٹارٹ ہو گئی ہیں ان ٹرمز آف صرف آل فیلڈس آف لائف. یو نو ایک چینج تو ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایک ایسے مکسڈ ماحول میں رہ رہے ہیں, نہ صرف پاکستان میں, انٹرنیشنلی, جہاں پیٹریارکی تو ابھی بھی بہت مضبوط ہے نا. تو وہ پھر جو پیٹریارکل سسٹمز ہیں وہ انہوں نے مطلب وہ تو ریزسٹ کر رہے ہیں نا. آپ نے جیسے ہالی ووڈ کا ذکر کیا, واٹ از دا رول آف اوور آل میڈیا, اینڈ وین میڈیا میں بھی اگر ہم انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی طرف جائیں, اور اگین لیٹس سے ہم لوکل اگزامپل لیتے ہیں پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین جو پروڈیوسرز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, یا بگ میڈیا پروڈکشن ہاؤسز, اب بہت سے جو ہیں وہ اونڈ بائی خواتین ہیں. بٹ جب آپ ڈراماز دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی ایک ہیرو کا کردار میں خواتین پہ بہت ہی شاید گنے چنے ڈرامے ہوں. بالکل. تو وٹ از دا رول آف, بیکاز ظاہر ہے سوسائٹی کا جو اسپیشلی جب بچہ بڑا ہو رہا ہے تو انٹرٹینمنٹ از سم تھنگ جہاں سے سب سے زیادہ انفلوئنس آپ ہو رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا سے, اس طرح. تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ انڈسٹری اینڈ دیئر رول؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے جو بھی انڈسٹری ہوتی ہے نا, جو بھی چیز ہوتی ہے وہ کانٹیکسٹ اس کا ہوتا ہے نا. ایک اگر ہم دیکھا جائے کہ ہمارے پچھلے سالوں میں, مطلب پچھلے ڈیکیڈس میں کافی ہماری جو ہے ملک کے اندر ریٹروگریسو قسم کے خیالات جو ہیں وہ کافی ڈومینیٹنگ رہے ہیں, ان کو بہت زیادہ اسپیس ملی ہے, بہت زیادہ وائس ملی ہے. There has been suppression of many progressive voices. There has been obviously عورتیں جو ہیں ان کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے اس قسم کے آئیڈیاز جو ہیں وہ سرکولیٹ ہوئے ہیں at all levels basically. وہ اسٹیریوٹائپنگ, ان کی رول اورینٹیشن, again sort of you know blaming women for the crime against them, or generally you know for you know in society کے اندر جو پرابلمس ہیں وہ عورتوں کی اس طرح کی چیزوں پہ کہ عورتوں کی اگر کوئی عورت جو ہے وہ آٹونمی مانگ رہی ہے یا اکوالٹی مانگ رہی ہے تو اس کو ایسے دکھایا جائے کہ وہ تو عورت ٹھیک ہی نہیں ہے, اور جو عورت سبمسو ہے اور جو ہر قسم کا ٹارچر برداشت کر رہی ہے تو وہ جو ہے مطلب وہ اس کو گلوریفائی کرنا, یو نو. تو یہ چیزیں تو جنرلی مطلب اس قسم کی تھاٹ پروسیسز کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایٹ آل لیولز ہماری سوسائٹی میں, اگر ہم پولیٹیکلی کلچرلی دیکھیں پچھلے سالوں میں یہ چیزیں تو کافی پریولنٹ رہی ہیں. تو زاہر ہے, اور ایک اس کے ساتھ فیئر بھی ایسوسیٹڈ رہا ہے کہ یو نو اگر ہم کوئی اس طرح کی چیز دکھاتے ہیں تو پتہ نہیں اس کا کوئی بیک لیش ہو جائے گا یا مطلب ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا, یو نو دوز کائنڈ آف تھنگس. اور بہت ایک عجیب قسم کی ایک ہمیں نظر آتی ہیں کانٹرڈکشنز نظر آتی ہیں. جس طرح سے ہم پرانے کچھ ڈرامے دیکھتے ہیں جہاں حسینہ معین کی بات ہوتی ہے, اس طرح کے جو ہمارے بلیک اینڈ وائٹ بھی ڈرامے ہوا کرتے تھے, یو نو شہزوری, اور اس طرح سے شکیل, اور اس کے اندر نیلوفر عباسی, روحی بانو. پھر یہ ان ڈراموں میں جو تھا ہم اس دور کے ڈراموں میں دیکھتے تھے بڑا اچھا ایک نارمل قسم کا جو ہے ایک ہوتا تھا, ایک چیز ہوتی تھی, یو کوڈ ریلیٹ ٹو دیم, اور
عورتوں کے اچھے رولز ہوتے تھے, اس کے اندر اسٹیریوٹائپنگ نہیں ہوتی تھی اور امپاورمنٹ بھی ہوتی تھی, ویمن ہیڈ چوائس, ایجنسی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے دیکھا 80s کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ڈرامے جو تھے اس کے اندر اس قسم کی چیزیں شروع ہو گئیں, مطلب کہ جو کہ بالکل جس میں دکھایا جاتا تھا کہ بس عورت کو جو ہے اس کو سبمسو ہونا چاہیے اور عورت کو جو ہے وہ ایکوالٹی بری چیز ہے, اور سفرنگ جو ہے اس کو گلوریفائی کیا جاتا تھا, اینڈ میل کو, آدمی کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب ڈومیننٹ رول, اور آدمی کو جو ہے وہ ہر چیز معاف تھی اور عورت کو کچھ چیز معاف نہیں تھی. اس قسم کے بہت سے ڈفرینٹ تھیمز جو ہیں وہ دکھائی دینے لگے. آئی تھنک وہ دور گزر گیا ہے, لیکن ابھی بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی ہیں ہماری سوسائٹی میں. تھوڑا بہت ہم نے چینج دیکھا ہے, لیکن میڈیا پرٹیکولرلی اگر میں ٹی وی کی بات کروں, I'm sure کہ there are exceptions, but زیادہ تر جو پلیز ہیں, اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر عورتیں بھی ان کو وہ بنا رہی ہیں, وہ ایک وہی پیٹرن کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں اب, اور اتنا وہ ٹاکسک ہے, وہ اتنا ٹاکسک ہے کہ جس کے اندر وہی ایک تھیم آ رہی ہے کہ آدمی ہے, اس کے افیئرز ہیں, وہ دوسری شادی کر رہا ہے, وہ اس کو ابیوز, ایون پلیز جو کہ اتنے مشہور ہوئے ہیں لائک ہم سفر, جس کو بڑا ایک آئیکونک پلیس سمجھا جاتا ہے, اس کے اندر کتنی زیادہ مسوجنی ہے. اور ہم یہ دیکھیں کہ یہ ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے بہت سے گھروں میں یہ چیزیں نہیں برداشت ہوں گی. تو یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں نارمل ہیں یا یہ چیزیں جو ہیں کسی کی بیٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا ہے, ایک بالکل ایک ساس ہے جو, اور اس کو گھر سے نکالا جا رہا ہے, اور مطلب اتنی اس کی مطلب ہیوملیشن ہو رہی ہے, اور پھر وہ واپس جا رہی ہے, اور مطلب نو اکاؤنٹیبلٹی آن دا پارٹ آف دا مین اور ہز مدر. سو مے بی اٹ ہیپنس ان سم ہاؤسز, بٹ ان مینی ہاؤسز اٹ ڈزنٹ ہیپن لائک دیٹ, بٹ اٹ is being presented on the TV again and again, humiliating roles for women. So I'm very, and all channels are doing it. So I have a feeling it's a generally, even though women are there, and then the actors, the female actors who play those parts in their real lives, they're just not like that at all. And then the thing that a lot of these women, when they look very glamorous on screen, and then the way they behave is completely sort of antithetical to the way they actually appear on TV, and the kind of and then also showing کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے, those kind of things. اور تو وہ اور بہت ہی ٹاکسک قسم کے ڈائلاگز اور ایٹماسفیئر بنایا ہوا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے, تو ڈرامہ کا تو کام ہے کہ سوسائٹی میں جو ہے ہم وہی دکھائیں. یہ نیریٹو میں اس میں بالکل اگری نہیں کرتی ہوں. یہ امپوزڈ نیریٹو ہے. دس از سم تھنگ دیٹ اے پیٹریارکل سسٹم, working in the media industry, they get a high out of it. They want it. It is a fear that, if women become equal, if women have more agency, then somehow their patriarchal system will get toppled and their privileges will, they probably don't even have a clear idea, what will be unleashed, but they just have this very visceral fear that, somehow something terrible is going to happen to them, basically, right? So, the thing is کہ جو بھی ان کی چیزیں جس کو وہ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں, جن پریولیجز کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں, اور جو ایک سپیریورٹی ہے میل, وہ کسی طریقے سے وہ کمپرومائز ہو جائے گی. اور یہ بالکل یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اٹس ناٹ اے کوشچن کہ ایک اسینڈنٹ ہے دوسرا ٹینس, اٹس کوشچن آف ایکوالٹی, آف سوشل جسٹس, بیسکلی آف ہیومن رائٹس. دے ڈونٹ لک ایٹ اٹ دیٹ وے ایٹ آل, بیکاز دا آئیڈیا از ٹو کنٹرول ویمن. دا آئیڈیا از, اٹس آلسو a reflection of the kind of personality or the kind of life that many, I'm not saying to individual men, but collective ek ethos jo hai ke we should get our way, basically. You see, and the kind of aspiration for themselves, a lot of people, whether they would actually do it, or whether something which is sort of only in their imaginations, but the fact is that they should be pulling the strings where gender relations, when men and women relations are concerned. And where do you see the role of media? So let's say agar aap میڈیا, رول آف گورنمنٹ, کہ میڈیا میں ایک یہ چیز ہو رہی ہے, کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں, لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں, سارا لاز بھی بنتے ہیں کسی حد تک, بٹ دین اگین وہی والی بات ہے کہ ہمیں کچھ پریکٹیکل نظر نہیں آتا, ویدر اٹس اے نور مقدم کیس یا کوئی بھی ہو اس طرح کہ آپ کو لٹرلی BCO مل جائیں گے ایک سال کے اندر, بٹ ایک وہ جو ہوتا ہے
کہ آپ کا ایک ریئل سزا یا ایک ایک لوگوں کے سامنے ایک ایگزامپل آپ نے کھڑی کر دی ہے جو ہمیں اور کے ملکوں میں نظر آتی ہیں اس طرح کی. تو وہاں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویئر از دا پرابلم ان دا گورنمنٹ سسٹم؟ از اٹ آئی ڈونٹ نو لائک پولیس والی سائڈ پہ کچھ ایشو آپ کو لگتا ہے؟ جوڈیشری یا لاز بنے ہوئے ہیں وہ اس طریقے کے ساتھ انویسٹیگیٹ نہیں ہوتے عدالتوں میں؟ ظاہر ثبوت آئے گا تو ایک جج فیصلہ کرے گا. سو ویئر از دا پرابلم دیئر؟ پرابلم جو ہے وہ ملٹی فیسٹڈ ہے, ڈفرینٹ جگہوں پہ ہے. لیجسلیشن ہماری ہوئی ہے, کچھ بڑی اچھی لیجسلیشن ہوئی ہے. آئی ورکڈ ایز سیکریٹری ویمن ڈیولپمنٹ پنجاب میں, تو پنجاب کے حوالے سے مجھے زیادہ آئیڈیا ہے. تو وہاں جو ہے ایک پروٹیکشن آف ویمنس اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016 کا بنا تھا, جو کہ کافی پروگریسو ایکٹ ہے, اور اس کی ایک اتھارٹی بنی ہوئی ہے پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی, جو کہ اس کو ایڈمنسٹر کرتی ہے, اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے اس ایکٹ کو, جو ہے یہ. اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں, اس کے میں بات کروں گی, امینڈمنٹس ہیں لاز میں اور ڈفرینٹ لاز ہیں. لیکن تو اچھا, اب یہ جو پنجاب پروٹیکشن آف ویمنس اگینسٹ وائلنس ایکٹ ہے, اس نے پہلی دفعہ ڈومیسٹک وائلنس کو پہلی دفعہ پنجاب میں, ڈومیسٹک وائلنس باقی بھی صوبوں میں ڈیفائن ہوا ہے ڈفرینٹ, یا الگ ایکٹ بنا ہے یا اس میں, تو اس میں پنجاب میں پہلی دفعہ ڈومیسٹک وائلنس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. پہلے تو کوئی ڈومیسٹک وائلنس کی بات ہی نہیں کرتا تھا, چادر چار دیواری, تو چاہے جو بھی اس کے اندر ہو بس ڈومیسٹک ایک دفعہ آپ. اور یہی سب سے زیادہ خوفناک بات ہے, کیونکہ ہم باہر گھر سے نکلتے ہیں تو چلو ہم ہر قسم کی چیز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, لیکن our home is our safe haven, اور it kind of you take آپ اس کو اپنے سر پہ کھڑا کر دیتے ہو اس نوشن کو کہ جو آپ کے لیے سب سے انسیف جگہ ہے وہ آپ کا اپنا گھر ہے. مطلب یہ بات سوچ کے انسان اتنی مطلب انسان کے لیے تکلیف دہ یہ چیز ہے. تو اور یہ بہت کامن ہے ڈومیسٹک وائلنس. اینڈ لائک جس ہم نے بات کی کہ وائلنس جو ہے وہ سائیکولوجیکل ہے, اکنامک ہے, فزیکل ہے, اور یہ جتنا تمام وائلنس ہے یہ کمپارٹمنٹلائز نہیں ہے, بیکاز اٹ از ڈفرنس ان ڈگری ناٹ ان کائنڈ. سو جو سائیکولوجیکل وائلنس کر رہا ہے وہ بھی اتنا ہی کنٹرول کر رہا ہے جو اینڈ چیز پاور اور کنٹرول ہے, اور جو آج سائیکولوجیکل وائلنس کر رہا ہے وہ کل فزیکل وائلنس بھی کرے گا. اینڈ سو دا تھنگ از کہ اینڈ obviously جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کے اندر it's not just the husband but fathers, brothers in law, یہ سب. اور پھر جو ظاہر انٹرنلائز پیٹریارکی ہے یا ہمارے پیٹریارکل فیملی سسٹمس ہیں, تو اس کے اندر پھر ظاہر ساس اور اس طرح کے اور بھی فیمل فگرس بھی آ جاتے ہیں. تو یہ ڈومیسٹک وائلنس ڈیفائن ہوا تھا. پھر اگین سائیکولوجیکل وائلنس, اکنامک وائلنس, فزیکل وائلنس, they were defined for the first time. پھر اس میں جو ہے اس لاء کے اندر جو ہے آرڈرز کی بات کی تھی. اس کے اندر جو ہے مانیٹری آرڈرز, اس کے اندر ریزیڈینشیل اینڈ جو ہے فزیکل, کیونکہ ہمیں جو سب سے بڑی ایک بات ہوتی ہے جس عورت کے اوپر وائلنس ہوتا ہے تو وہ کہ کہاں جائے گی. تھوڑے بہت شیلٹر ہومس بنے ہوئے ہیں, دارالمان بنے ہوئے, لیکن بہت کم ہیں, اور بہت مطلب ٹھیک ہے پرووائڈنگ امپورٹنٹ سروس بٹ اٹس ویری لمیٹڈ. آلسو دا فیکٹ دیٹ وومن کانٹ لیو دیئر آل ہر لائف, رائٹ. سو سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک عورت کے اوپر وائلنس ہوتا ہے وہ نکل کے کہاں جائے گی. تو ان چیزوں کو ایڈریس, ان گیپس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے اس ایکٹ کے اندر. تو اس میں انہوں نے جو کہ فزیکل جو آرڈر ہیں اس میں یہ, اور یہ فیملی کورٹس نے ان کو کرنا ہے ان آرڈرس کو. سو وہ پورا اس کا ایک سسٹم ہے. اینڈ آئی تھنک مطلب اٹ وڈ بی گریٹ اف پیپل سورٹ آف ریڈ دیٹ لا. وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. تو اس میں جو ہے اس سسٹم کے تھرو جو ہے, اور ایک جو بہت اس کے اندر امپورٹنٹ بات ہے اس لا میں کہ جتنی ریلیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں ہماری جو ہے, ہمارے ہاں جو کام ہوتا ہے مطلب پبلک سیکٹر میں وہ بہت سائلوز میں ہوتا ہے. سب انسٹیٹیوشنز جو الگ الگ کام کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ کوئی کام جو ہوتا ہے وہ سائلوز کا نہیں ہوتا. اور پرٹیکولرلی اگر ہم عورتوں کے حوالے سے یا انوائرمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو وہ تو ہوتا ہی ملٹی ڈسپلنری ہے, انٹر ایجنسی ہوتا ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی انسٹیٹیوشنلائزڈ میکینزم نہیں ہے فار دس کائنڈ آف کلیبوریشن آن اے سسٹینیبل بیسس. لیکن ہمیں کوئی سزا کیوں نہیں نظر آئی ابھی تک؟ تو سزا ہمیں اس لیے نظر نہیں آئی کہ ایکٹ تو اچھا ہے, لیکن پرابلم ہے ایکٹ کی امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ میں. سو دا تھنگ, اگر میں اس ایک پرٹیکولر ایکٹ کی بات کر رہی ہوں, لیکن دس از سورٹ آف ٹرو فار آل لیجسلیشن, کہ لیجسلیشن بنانا بہت ٹھیک ہے, مشکل کام ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی آپ بنا لیتے ہیں لیجسلیشن, لیکن اس کو انفورس کرنے کے لیے جو آپ کو جس قسم کی ناٹ اونلی فائنینشیل بٹ ہیومن ریسورس, کیپیسٹی بلڈنگ, اسٹرکچرل, انسٹیٹیوشنل جو ہے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, اور یہ چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوتی ہیں. تو ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم شارٹ کٹس کا کرتے ہیں, جلدی چیزوں کا کرو. چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انکریمنٹل ہوتی ہیں اور لانگ ٹرم ہوتی ہیں, اور سسٹینڈ کام کرنا, کنسسٹنسی از دا کی.
سو وہ ہمارا نہیں ہوتا. آپ نے ایکٹ بنا دیا لیکن اس کو انفورس کرنے کے لیے آپ نے انسٹیٹیوشنل بلڈنگ ہی نہیں کی, کیپیسٹی بلڈنگ ہی نہیں کی ہے. اور جو ہے جس طرح سے آپ کو پھر وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ آپ نے ایکٹ بنا لیا یا ایک پروجیکٹ آپ لے آئے, آپ کو وہ پھر مطلب ایوری ایئر یو ہیو ٹو پرووائڈ فنڈنگ فار اٹ اینڈ یو ہیو ٹو بلڈ اپون یور پریویس اچیومنٹس, رائٹ. تو اونلی دین یو ول بی ایبل ٹو اسٹارٹ سیئنگ ریزلٹس نا. تو فار ایگزامپل اب اگر اس ایکٹ کو بھی دیکھ لیں یا جنرلی بھی دیکھ لیں, جب ایک وائلنس ہوتا ہے اگینسٹ, اور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ رپورٹڈ وائلنس وچ از مچ لیس دین دیٹ وچ از ناٹ رپورٹڈ. سو دا تھنگ از کہ جب اس کے اندر ایک عورت جو ہے اس نے پولیس کے پاس بھی جانا ہوتا ہے, ہیلتھ والوں کے پاس بھی جانا ہوتا ہے, پھر لیگل سسٹم ہے, پھر جوڈیشری ہے. یہ ایکٹ جو ہے وہ پنجاب میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ایڈمنسٹر کر رہا ہے, تو وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا رول ہے, کاؤنسلنگ کا رول ہے. دیر سو مینی ایجنسیز that are involved in it, لیکن وہ these agencies are not speaking to each other. So the thing is کہ اگر ایک جو ہے کیس آتا ہے, ایک رپورٹ ہوتا ہے, فار ایگزامپل اگر ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کے پاس ہوتا ہے, تو اس میں جو ہے سب سے پہلی تو بات ہے کہ FIR رجسٹر ہونی ہوتی ہے نا. تو اور all these institutions have to work in conjunction کہ فوراً جو ہے آپ کا جو میڈیکل لیگل سسٹم ہے وہ تیار ہو, ٹھیک ہے نا. پولیس کا جو رول ہے میڈیکل لیگل میں وہ بالکل مطلب یہ چیزیں آٹومیٹک ہونی ضروری ہوتی ہیں, یہ چیزیں مطلب کہ ایک دم سے مطلب یہ سسٹم جو ہے وہ چل پڑے اس کے اندر, تو ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے. لاسٹلی تھوڑا سا بتائیں کہ جو رول آف ڈیجیٹل میڈیا ہے, بیکاز اب ہم نے جیسے شروع میں ذکر کیا کہ اب تو اسٹائل آف وائلنس یا جو کیٹیگریز بھی چینج ہو رہی ہیں, تو ڈیجیٹل کے اوپر ہم نے ذکر کیا جیسے ویڈیو لیکس ہو گئیں, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, پھر اب پرابلی AI جو ہے وہ ایک الگ ایڈیشنل وہ چیز ہو گئی ہے. تو اس پوری چیز کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیز کتنا امپیکٹ کرے گی, اور اسپیشلی تھوڑا سا اگر اس کو اگر ہم فوکس کریں ٹورڈز دا مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن والی سائڈ پہ؟ دیکھیں یہ چیزیں تو ہیں اور یہ چیزیں رہیں گی, ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ یہ جو وائلنس اگینسٹ ویمن ہے نا, یہ کچھ کنٹریز نے شاید تھوڑا بہتر کیا ہو, لیکن ایون ویسٹ میں UK کی میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی, تو اگر آپ UK کا نام نکال کے پاکستان کا ڈال دیں تو اسی طرح کی چیزیں تھیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا بالکل اس سب چیز کے لیے obviously لیجسلیشن, امپلیمنٹیشن آف لیجسلیشن, پراپر سورٹ آف کیپیسٹی بلڈنگ, یہ ساری ریسورسز ضروری ہیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ نیریٹو بلڈنگ ہے اینڈ چینج آف نیریٹو ہے. تو مطلب اگر آپ ایک طرف اگر آپ ویسٹرن سوسائٹیز کو دیکھیں اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے عورتوں کی ایجوکیشن بھی ہے, ان کو کوئی کام کرنے پہ بھی پابندی نہیں ہے, لیکن آپ اگر ان کا نیریٹو دیکھیں تو وہاں بھی جو ہے مطلب ان کی فلموں میں, ان کی میڈیا میں, ان کی باقی چیزوں میں وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ کموڈیفائی کیا جاتا ہے عورتوں کو, آبجیکٹیفائی اتنا زیادہ کیا جاتا ہے, اور اس کی جو ہے تو obviously when you are consuming all of this, then what are you thinking about women? Basically you are thinking that these are women, these are people who attract violence, who want violence, jinko violence inke sath karna chahiye. It becomes sort of a high for people. I mean, it's all a very very unhealthy and a very sort of it gives birth to a very sick attitude. So the thing is کہ چاہے ہم جو بھی کر لیں, اگر ہم اپنا نیریٹو نہیں چینج کریں گے ایٹ آل لیولس, فرام ایجوکیشن ٹو میڈیا ٹو کائنڈ آف پولیٹیکل ڈسکورسز ٹو لوکل گورنمنٹ لیول ٹو کمیونٹی لیول, the most important thing is to change our narrative. And جتنی بھی چیزیں ہیں which militate against women, which discriminate against women, تو وہ ان کو پہلے تو identify کرنا. A lot of well-meaning people are not even aware that a lot of things that they are saying are actually discriminatory, you see. اور مطلب اتنی stupid بات ہے کہ اگر ایک انسان کہے گا کہ تم نے دوپٹہ نہیں پہنا ہے تو تم پہ وائلنس ہو گیا, تو دوسرا کہے گا دوپٹہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, تمہیں تو برقع پہننا چاہیے, تیسرا کہے گا, مطلب دس از کمپلیٹلی ایک اسٹوپڈ بات ہے نا. یہ کمپلیٹلی بات یہ ہے کہ وائلنس جو ہے چاہے کوئی کچھ بھی کر لے, وائلنس از ناٹ جسٹیفائبل. اور وائلنس جو ہے وہ جو بندہ وائلنس کرتا ہے وہ وائلنٹ ہے, وہ غلط ہے, جس کے اوپر ہوتا ہے وہ کسی بھی انڈر نو سرکمسٹانسز. سو دا تھنگ از کہ آپ نے وہ ایک نیریٹو آف ایکوالٹی
of the fact that we are talking about social justice. It's not a war between men and women. It is and for men it's very important to have a society in which there's equality, there's social justice, there's human rights, because patriarchy also kind of militates against men also, the way they kind of expect men to be a certain type and the others are not kind of given that same respect. So and the fact that nobody is taking away anybody's privileges, it's question, we are distributing privileges, and we are sort of we're talking about a happier, more inclusive society. So I think that narrative has to be there in all places. Otherwise कुछ भी आप कर लें, कितने भी laws बना लें, change नहीं आएगा, उतना नहीं आएगा. और लास्टली इसमें बिग टेक का रोल आपको क्या लगता है? बिकॉज आजकल अगेन अब जेन जी हो गया या अल्फा, ये तो प्रॉबली जितना लोग बाहर रह के इन चीज़ों से एक्सपोज है वो लोग रही इस दुनिया में रहे हैं. तो इसमें आपको लगता है कि जो बड़े टेक जायंट्स हैं, वेदर इट्स गूगल्स और द मेटाज, उनका भी बहुत बड़ा किरदार है इस चीज़ में? ऑब्वियसली देखें, एक तो जो इतनी मतलब जो टेक की अगर बात करें, आप देखें ये जितनी ये जो कंप्यूटर गेम्स वगैरह होती हैं, ये कितनी ज़्यादा, और ये तो कितना माइंड के अंदर चली जाती हैं ये चीज़ें, और सुबह से रात तक बैठ के आप इसको कंज्यूम करें, आपकी एक पैरेलल रियलिटी बन जाती है जिसके अंदर कितना वायलेंस और कितनी मिसोजिनी है ना, और बिल्कुल कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. फिर आपको जो मटीरियल मिलता है, हर किस्म का पोर्नोग्राफी मटीरियल, हर किस्म का ग्रेड एंड शेड ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी मटीरियल, आपको ऑब्जेक्टिफिकेशन, आपको मीडिया पे, मतलब आप कर क्या रहे हैं, ऊपर से जंप क्या कर रहा है, ठीक है ना. तो वो जो है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो ये ऑब्वियसली ये तो इतनी पूरी एक मतलब दुनिया है ना, गूगल हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब ये तो हमारा पूरा का पूरा नैरेटिव हमारा शेप कर रही है. मतलब दे आर सो परवेसिव, दे आर एवरीवेयर, ठीक है. तो बिल्कुल इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो यही तो फिर गवर्नमेंट का और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का काम है ना, कि वो मतलब जब आप रेगुलेशन की बात करते हैं तो आप अगर मतलब मुझे तो लगता है कि इतना मतलब ठीक है, वो कहते तो हैं कि ठीक है मतलब वायलेंस की इंस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए औरतों के खिलाफ, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेटरी है, सेक्टेरियन, लेकिन कहना एक बात है, लेकिन पहले तो उसको डिस्कस करना कि क्या चीज़ आप अलाउ करें, क्या नहीं अलाउ करें, बिकॉज बहुत सी चीज़ें जो अलाउ करें वो नहीं अलाउ होनी चाहिए. सो इट हैज़ टू बी जो भी हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, उसका डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि हर लेवल के ऊपर डिस्कशन हो, तमाम स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हों, सबकी वॉइस सुनी जाए, सबकी वॉइस को इम्पोर्टेंट किया जाए. और व्हेन यू स्टार्ट हेयरिंग पीपल, then you would know that the world is much more complex and there's much more diversity, and people that you would otherwise say कि ये तो फला जो बड़ा जो है बैकवर्ड इलाके का है तो इसकी तो सोच ही ऐसी होगी, इसकी औरत की सोच ही ऐसी होगी. अब ये बात नहीं होती है. हमें तो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, हम कहीं भी जाएँ, जो भी एरियाज है, चाहे आप इसमें KP में चले जाएँ, आप रुझान चले जाएँ, आप DG खान चले जाएँ, आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी कि आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल मैंने लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया है. DG खान का जो कोई सुलेमान का एरिया है जहाँ सड़कें भी नहीं हैं, छोटे छोटे हैमलेट्स हैं, वहाँ लोगों ने ज़मीनें दी हुई हैं कि जो नॉन फॉर्मल स्कूल्स इस्टेब्लिश किए जाएँ लड़कियों के लिए ना. तो हम लोगों ने एक लिटरेसी एंड स्किल्स का प्रोजेक्ट किया था. तो रुझान जैसे इलाके में, क्योंकि वहाँ स्किल्स की वो क्योंकि नेफ्टेक के साथ हमने किया था, तो वहाँ रुझान में वो उनकी वो असेसमेंट नहीं कर सकते स्किल की. वो लड़कियाँ बस में बैठ के मतलब हमारे साथ ऑफिस के उसके साथ डिपार्टमेंट के लोगों के साथ कोई भावलपुर गई है तो कोई मुजफ्फरगढ़ गई है, तो छोड़ा ना अपनी बच्चियों को, ठीक है. तो ये बातें जो हैं, तो जब आप अगर आप रियली करना चाहेंगे तो फिर आप चीज़ों को देखेंगे विच एज दे रियली आर. अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो आप एक सिंगल नैरेटिव को हर जगह इम्पोज करेंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देयर हैज़ टू बी एवरीबडी हैज़ टू हैव अ वॉइस, एंड देन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल ऑफ इंस्टीट्यूशंस who have a role in shaping our the direction of the country to ensure हमें बहुत सी चीज़ें हमें नॉर्मल लगती हैं, लेकिन हमें तो पता है ये ठीक नहीं है ना. अगर पहले अगर ऑनर किलिंग होती है, ऑनर किलिंग करने वाले उसको सही समझते हैं, लेकिन हम तो नहीं, स्टेट तो नहीं समझती ना उसको सही. तो स्टेट का सबसे बड़ा काम जो है वो अवेयरनेस और एजुकेशन भी तो है ना. तो बात ये है कि we have to create that kind of awareness and create that kind of education. A lot of people who get that kind of awareness do not want to do those things after that. So ये तो नहीं है कि everybody is bad and everybody has a stake in sort of perpetuating injustice.
But the question is that you have to really make sure that, you know, you have an inclusive environment in which everybody's voice and all these concerns are addressed. Only then we can, and this is not something, it's not a utopian dream. This is something that many countries have attempted and they have succeeded in, you know, various ways. And we have seen countries, اب جتنی بھی ترقی ہوئی ہے عورتوں کی اور جتنی بھی پروگریس ہوئی ہے وہ بیٹھے بٹھائے تو نہیں ہوئی ہے نا, ایسے آسمان سے تو نہیں گری ہے نا. I think we have a long way to go, but probably I think we just need to start from somewhere. And we have started. اب آپ کو ہر جگہ عورتیں نظر آئیں گی. ابھی میں وہ NCA کا ڈگری شو ادھر پنجی میں دیکھ کے آئی ہوں, پاڑ چنار کی لڑکی ہے ادھر, اتنا خوبصورت اس کا آرٹ, اس کی اتنی ڈیپتھ آف تھنکنگ ہے. وہ اپنی اسکولنگ ساری اس کے پاڑا چنار میں ہوئی ہے, پھر اس نے ہاسٹلس میں یہاں وہ رہی ہے. تو ایسے لوگ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے. Thank you so much for taking the time out. It's lovely talking to you. Thank you so much. Thank you.